آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لگن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے، بنا مست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بروح القدس. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام
امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت 87 اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کتاب دا دینا اور انہاں تو بعد پے در پے انبیاء رسول دا بھیجنا اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو واضح نشانیاں معجزات عطا فرمانا اور انہاں دی تائید حضرت جبریل علیہ السلام نے ذریعے کروانا اور جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دیگر رسول انبیاء لے کے آئے، ظاہر ہے ان کے اندر جو باتاں ہوندیاں وہ انہاں دے مزاج دے خلاف، طبیعت دے خلاف، ان کی وجہ تو سرکشی، ضد اور تکبر اس چیز کو اختیار کر دے اور اللہ دے نبیوں دے خلاف روش اختیار کر کے جس طرح خواہش، جس طرح مرضی ہوندی اس طرح کر دے۔ اللہ ذوالجلال دا کتاب عطا فرمانا اور اپنے رسول، اپنے نبی نو عطا فرمانا، اس تو زیادہ واضح چیز، بہتر چیز اور اچھی چیز، ٹھوس اور مضبوط چیز کیڑی ہو سکتی ہے؟ چاہیے یہ ہے کہ کتاب دے اندر جو اللہ دے احکام ہوں انہوں منیا جائے اور جیڑا بھی نبی اور رسول دی اتباع، ایمان، فرما برداری میں اختیار کیتا جائے۔ مگر بنی اسرائیل دے لوگاں نے راستہ غلط ہی اختیار کیتا،
ضد اور ہٹ درمی انہاں دی طبیعتاں دا حصہ بن چکی ہے چیز. بڑی ہی توجہ نال اللہ دا قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان نوٹ فرماؤ کہ اللہ دے قرآن دی اس آیت نے کیڑی باتاں والے اشارہ کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کس طرح اعلان فرمایا، کس طرح آگاہ کیتا. اللہ دے قرآن نے اس آیہ کریمہ دے اندر ایک تے یہ بات دسی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے میں رب نے کتاب عطا فرمائی، اور وہ کتاب تورات ہے جڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی. اور انہاں تو بعد انبیاء رسول کا سلسلہ رک نہیں گیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے اندر آخری نبی نے، آخری نبی اور رسول نے بنی اسرائیل دے اندر. اور مفسرین نے بات بھی دسی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 1950 سال بعد آئے. 1950 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں. درمیان دے اندر نبی اور رسول آئے، اور وہ نبی اور رسول بھی ظاہر انہوں کا طریقہ کار ہے کہ جس نبی کو کتاب نہیں اس تو پہلے جڑی کتاب ہوندی اون دی تبلیغ، اون دی واس اور وہ ہی لوگوں کو آگاہ کرنا. نمی کتاب آ جاندی، اس تو بعد اس کتاب کی تعلیم کا سلسلہ شروع اور ان کی تبلیغ کا سلسلہ شروع. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء رسول اگر دیکھے جان، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جنہیں قرآن نے کچھ نام دسے، ظاہر بات یہ ہو کہ جنہ کا نام تک سانو پتہ نہیں، اور سانو پتہ کس طرح چلنا ہے جنی دیر تک رب کا قرآن نہ دسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ دسے سانو پتہ نہیں چل سکتا. اور ان کے اندر جڑے کچھ نام آئے، حضرت ہارون علیہ السلام نے اور ذوالکفل، الیاس، الیسع، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ کچھ نامہ کا تذکرہ ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ صرف انہیں آئے ہوں. یہ کچھ نامہ کا تذکرہ قرآن چو ملتا ہے. اس مناسبت دے نال ان تو بعد پے در پے رسول ایک تو بعد دوسرا آندا چلا گیا، اور عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سریانی زبان دے اندر کہتے نہیں کہ دا معنی ہے برکت والا. یسع گویا کہ برکت والا اور ایسی شخصیت جو کہ سرداری والی شخصیت ہے. اور انہوں دی والدہ کا نام مریم، اور یہ معنی ہے عبرانی زبان کے اعتبار نال خادم، کہ ماں نے بیت المقدس کی خدمت واسطے انہوں وقف کیتا سی.
اس اعتبار دے نال اور اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا، توجہ قرآن وال فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس وقت میں یاد کرو جدو موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرمان دے نے میں رب نے کتاب عطا فرمائی، اور وہ کتاب جڑی اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائی تورات، اور تورات معاملے اندر بڑی ساری باتاں ہو چکی ہیں۔ ان یہودیاں نے اس کتاب دے نال جو کیتا یعنی گلاں نو چھپا دیتا، کچھ غلط تفسیراں کر دیتیاں، کچھ احکام دی مخالفت کیتی، جو کہ آسی اور نہیں ہوں دے خلاف کیتا، جو ہو سکیا چھپا دیتا، اور جو ہو سکیا تفسیراں مانے مطلب ہی غلط کر لے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور انہوں تو بعد فرمایا کہ مسلسل پے در پے ایک ٹائم اندر زیادہ بھی یا ایک دو بعد دوسرا اس طرح رسولاں دا سلسلہ جاری رہا، نبیاں دا سلسلہ اس طرح جاری رہا۔ قرآن دے کو ہور مقام تے اللہ فرمان دے نے ثم ارسلنا رسولنا تترا، فرمایا پھر انہوں تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد اسی پیدر پہ مسلسل رسول بھیجے، اور اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اس بات کا اعلان کر دیتا کہ مسلسل پیدر پہ رسول آندے رہے، مگر انہاں لوگاں دا حال کی سی کہ تورات دے مطابق فیصلے کرن دی بجائے یہ انہاں رسولاں دے خلاف ہو گئے، انہاں نبیاں دے خلاف ہو گئے، جن نے روکیا جن نے صحیح بات دسی اندیاں مخالفتاں شروع اور اندے نال غیر شروع، چاہیدہ تیسی مننا پیروی کرنی اطاعت کرنی فرما برداری کرنی، اس طرح نہیں بلکہ اندے خلاف ہی معاملے چل دے رہے۔ اور اللہ دے قرآن نے اس بات اعلان فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور اسی عیسیٰ بن مریم اور اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معجزات کھلیاں نشانیاں عطا فرمائیاں، وہ نشانیاں معمولی نہیں بلکہ کھلیاں نشانیاں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائیاں۔ قرآن نے وضاحتاں دوسرے مقام تے کی دیاں، اگر دیکھا جائے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑیاں پیاریاں باتاں کی دیاں، فرماندے نے حالات دے اعتبار دے نال حالات دے اعتبار دے نال ہر نبی نو ہر رسول نو اللہ ذوالجلال نے اس حالات دے مطابق معجزات عطا کیتے نے۔ معجزہ دا مطلب ہاتھ نبی دا، طاقت اللہ ذوالجلال دی، قدرت اللہ ذوالجلال دی ہاتھ نبی دا ہوئے تے ہوندے تے ظاہر ہوندا ہے، اور جنی دیر تک رب نہ چاہے تے ظاہر نہیں ہوندا، نبی اپنی مرضی نال جدو چاہے ظاہر نہیں کر سکدا، یہ اللہ ذوالجلال دے اختیار نے۔ اور حالات اعتبار نال ہر نبی نو اللہ نے معجزات عطا کیتے۔ معجزات کس واسطے؟ وہ معجزہ جڑا اللہ عطا کر دے سی نبی دے سچے ہون دی دلیل بن جائے، لوگ سچا سمجھ کے اس معجزے دی وجہ تو نبی تے ایمان لین، نبی نو من لین، اس واسطے اللہ ذوالجلال نے معجزات عطا فرمائے۔ اگر دیکھیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور اگر دیکھیے کہ انہاں دے دور اندر جادوگراں دا بڑا روح سی، جادوگر وقت و وقت جادوگر موجود، اور اتنی زیادہ شہرت، اتنا زیادہ انہوں دا زور کہ جادوگر یہ اللہ ذوالجلال نے انہاں دے توڑ واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو معجزہ عطا کیتا، معجزہ باکمال عطا کیتا، ایک عصا اللہ ذوالجلال نے عطا فرمایا کہ جدو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو زمین تے سڑ دے تے اللہ دے حکم نال بہت بڑا سپ بن جاندا،
اللہ دے حکم نال تے جو بھی جادو کرتب کر دے اپنی شوبدہ بازی دکھان دے اپنے جادو دا اظہار کر دے انہاں سارے او گویا کہ اسا جڑا سب بنے او سارے سمیٹ کے ختم کر دیندا اے معجزہ اللہ نے جادوگراں دے توڑ واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو معجزہ عطا فرما دیتا تاکہ جادوگر جڑے نے انہاں دے جادوگری دا جڑا حقیقت سامنے آ جائے لوگاں نو پتہ چل جائے جھوٹ جھوٹ ہے سچ سچ حق حق کے باطل باطل ہویا کردا ہے اور واقعاتاً پھر ایسا معاملہ ہویا قرآن اندر آئے آن گیا باتاں ایسا معاملہ ہویا جدو نہ کیتا ادھرو انہوں نے ایسا سٹیا زمین تے اللہ کا حکم ہویا کہ سارے دے کیتے جو کیتا سی ہڑپ کر کے ختم کر دیتا جادوگر سارے حیران پریشان بنیا کی ساڑھے رات اور تسلیم کرنا پیا ساڑھا معاملہ جادوگری دا ہے یہ موجزے دا معاملہ ہے ان دے سامنے اسی بے باساں ساڑھا زور نہیں چل سکتا اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام موجزہ عطا فرمایا کہ بغل دے اندر ہاتھ دے دے سن جدو نکلدا چمکدا ہویا روشن ہاتھ بغیر کسی تکلیف تو کوئی تکلیف بھی نہیں روشن چمکدا ہاتھ اللہ نے معجزہ عطا کیتا یہ ہوئی عصا ہے جدو جناب پانی دے وجہ خشک راستے اللہ نے مہیا کر دیتے یہ جادوگری دا توڑ بھی اور معجزہ بھی تاکہ لوگ ادھر میلان کرن لوگ ادھر توجہ کرن نبی دی سچائی دی دلیل بن جائے اللہ نے وقت اعتبار نال معجزہ عطا کیتا اور دوسری بات اگر دیکھیے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور عیسیٰ علیہ السلام نو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے اور ایسے معجزات فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور انہی تائید بھی اللہ ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام دی فرمائی تھی حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے فرمائی حضرت جبریل علیہ السلام دا ساتھ ہوئے انہاں دی تائید ہوئے انہاں دا تعاون اللہ دی حکم نال ہوئے انہاں اللہ دے نبی تے کنا زیادہ روج ہوئے گا کنی برتری اور کنی فقاہت جناب ہوئے گی اور کنی طاقت اظہار ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اندر قرآن کہہ دے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مراد حضرت جبریل علیہ السلام دا تعاون ان دی تائید اللہ دے حکم نالو حاصل سی اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر آندا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جناب شیران دے اندر میرے پیغمبر دی تعریف کر دے تعریف تے میرے آقا علیہ السلام انہوں دعا دیں دے اللہم ایدہ بروح القدس اے اللہ جبریل علیہ السلام دے ذریعے دی مدد فرما حضرت حسان بن ثابت تعریف کر دے میرے پیغمبر دی تے میرے آقا دعا دے دے اللہ جبریل علیہ السلام دے ذریعے دی مدد فرما اور اسی طرح مشرکین اگر میرے پاک پیغمبر دے خلاف میرے پیغمبر دی توہین دے بارے میں شعر کہہ دے نا کہ جن دے میرے پاک پیغمبر دی توہین ہوندی اور توہین امیر شعر کہہ دے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے حضرت حسان بن ثابت نو رضی اللہ تعالیٰ نو تفسیر دے اندر فرماندے اوہجہم او حاجہم و جبریل ماکا میرے آقا فرماندے حسان انجکار انہاں دے مقابلے جو تو میری تعریف دے شعر کا کہہ اور میری تعریف دے شعر کہہ جبریل علیہ السلام تیرے نال ہوں گے جبریل علیہ السلام تیرے نال ہون گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعریف دے اندر شعر یہ تو بھی پتہ ہے چلتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روح القدس دے ذریعے اللہ ذوالجلال نے جس طرح انہاں دی مدد کی تھی میرے آقا نے دعا دی تھی اس طرح اللہ خود فرما رہے نے میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو گویا کہ حضرت جبریل علیہ السلام دے
دے ذریعے انہاں دی تائید کیتی انہاں دا تعاون انہاں دا ساتھ دیتا اور معجزات کیسے عطا فرمائے وقت اعتبار نال وقت حالات اعتبار نال اللہ ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے آؤ توجہ کرے اجے رب دے قرآن تے اس سورہ آل عمران سپارہ 3 قرآن اللہ دا اور اللہ دے قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کیتا تے بات نو سمجھا دیتا معجزات عطا کیتے انہاں دے نا دور اندر طب دا بڑا چرچا سی طب حکیم حکمت جیڑی ہے بڑا عروج بڑا چرچا وقت تو وقت حکیم موجود سن اور ظاہر ہے طب دا اتنا چرچا اور انہیں حکیم موجود انہیں توڑ واسطے کہ لوگاں دی توجہ ادھروں ہٹ کے ادھر ہو جائے اللہ نے معجزات عطا کیتے تے باکمال عطا کیتے اور وہ معجزات رب دے قرآن نے کی اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے ورسولا الی بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل دے رسول نے بنی اسرائیل دے انی قد جئتکم بآیت من ربکم کہنے لگے بنی اسرائیل دے لوگو میں تواڈے والا آیا تے اپنے رب کولوں تواڈے رب کولوں میں ایک نشانی لے کے آیا نشانی میرے کول موجود ہے انی قد جئتکم بآیت من ربکم میں رب کولوں تواڈے واسطے نشانی مانا معجزہ لے کے آیا وہ معجزات کی سن فرمایا انی اخلق لکم من الطیر کہیت الطیر فانفخ فیہا فیکون طیرا بإذن اللہ پہلی چیز جڑا معجزہ اللہ نے انہاں نو عطا فرمایا وہ معجزہ کی ہے فرمان لگے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر گارے دے نال گویا کہ گارا مٹی جڑی ہے ملائی پانی دے اندر انہاں گارا بنایا مٹی بنائی کوئی اور اون دے نال ایک پرندے دی شکل دے اندر اس طرح دا بنا دیندے کہ جس طرح پرندہ ہوندا ہے ان دی شکل جناب کڑ دیندے بنا دیندے اور این دے طرح پرندے تے ذرا اس مٹی تو بنا دیندے جدوں بنا دے فرمایا فانفخ فیہا ویکون طیرا بإذن اللہ پھر ان دے اندر مٹی دا بنیا مٹی دا گارے دا بنیا ہویا پرندے دی شکل دا ان دے اندر پھوک مار دے پھوک تے اللہ دے حکم نال پرندہ بن کے اڑ جاندا پرندہ بن کے اڑ جاندا ہوندا ہے نظر دے آنا سی نا لوکاں نوں یہ نہیں اکھاں بند سی جو پرندہ بن کے اور یہ بعد دیکھو کتنی صاف اور شفاف یہ مطلب ہے نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کمال ہے کمال انہاں دا نہیں سی بلکہ فرمان دے کہ نے قرآن دے اسلوب دے غور کرے آجے فانفخ فیہا انہوں کٹنا بنانا سوارنا تے میں مگر زندہ کرنا جان پانی اڑانا میرا کمال نہیں دا فانفخ فیہا فیکون طیرا بإذن اللہ بندہ سی تے میری اجازت نال نہیں میرے حکم نال نہیں بلکہ بندہ سی اللہ ذوالجلال دے حکم نال اللہ دے حکم نال اور دوسری بات وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور فرمایا جڑا بندہ پیدا ہی جناب نبینا ہوئے جمدہ ہی پیدا ہویا تے نبینا اکھاں دی روشنی موجود نہیں دی جدو انہاں دے کو لے آیا جاندا اے ہاتھ پھیر دے اللہ دے حکم نال اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نظر ٹھیک ہو جاندی کوڑی دا مرد پھل بیری دا کوڑی دا مرد بھی بڑا برا مرد ہے انہاں مریض انہاں کو لے آندا جاندا اے جناب جسم تے ہاتھ پھیر دے اللہ دے حکم نال شفا یاب ہو جاندا اور جڑے مردے جناب
بعد دفن قبراں دے اندر اللہ دے حکم دے نال انہاں مردیاں نو زندہ کرن والے یہ تین باتاں کیتیاں کہ جڑا جناب ادیشی طور تے اندھا ہوئے اور کوڑی دا مریض بندہ جیڑا اور مردیاں نو زندہ کرنا، اے نہ سمجھو ان دے اندر کوئی میرا کمال ہے یا اللہ نے اختیار میرے حوالے کر دیتے نے یا میں اللہ دے اختیار جو کوئی چیز لے لی ہے۔ قرآن دے اسلوب نو دیکھو، قرآن دے اسلوب نو بے اذن اللہ دا لفظ پیچھے بھی بولیا اور اینا تین باتوں تو بعد پھر فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ باتاں بھی ہوندیاں نے تے اللہ دے حکم نال، میری مرضی نال نہیں، میرے اختیار نال نہیں، اور جتھے نبی کو اختیار نہیں کسی دوسرے کو ہو سکتا ہے۔ جتھے نبی ہن نبی زیادہ کے کہ ولی کے نبی، قرآن دا اسلوب قرآن دا فرمایا جدو نبی کو اختیار نہیں پھر نبی تو ود کے مرتبے اندر کون ہو سکتا ہے، مقام اندر کون ہو سکتا ہے۔ بزرگ دی بزرگی اپنی جگہ، ولی دی ولایت اپنی جگہ، نیک دی نیکی اپنی جگہ، مگر رب دی اصول اپنی جگہ۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نیک بن جائے کہ رب دے اصول اپنا لوے، نیک بن جائے کہ نبیوں تو بعد کے کوئی نیک ہو سکتا۔ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تے جدو لوگ دیکھتے یعنی نبینا آیا سی تے اکھاں لے کے واپس جا رہے ہیں، اور ایک کوڑی دا مریض آیا سی، آیا ہونے مریض سی ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں، اور مردہ اٹھ کے قبر جو گلہ کر لپے ہے زندہ ہو گئے ہے، تے لوگاں پھر حکیمہ والے دھیان دینا سی، حکیمہ جو دھیان موڑ کے کر دیتا ہے ادھر، لوگ پیچھے پیچھے، اور جناب اللہ نے توجہ ہٹا دیتی ادھروں ادھر لگا دیتی۔ اور اس تو اگلی بات فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور دس دے سن تو کھا کے کیا ہے تے تیرے گھر اندر کیے، کھا کے کیا ہے تے گھر کی چڑھ کے ہے، ذخیرہ کیندہ کیتا ہے گھر چ ہے کیے، اے بھی دس دے سن۔ جدو اے بھی کیتا فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ان دے اندر شانی کیندی ہے ان فی ذالک لآیۃ لکم، یہ ساریاں چیزاں ہوئیاں اللہ دے حکم دے نال، ہاتھ نبی دا طاقت رب دی استعمال ہو رہی ہے، ان دی اندر نشانیاں تہاڈے واسطے نے، کس واسطے نشانیاں دا انتظام کیتا، ان کنتم مؤمنین، تسی مومن بن جاؤ، مومن منن والے بن جاؤ۔ مگر اینا کچھ دیکھ کے بھی نا تے 12 بندے حواری بنے جنہ ایمان لے آتا سی، اتنی بڑیاں دلیلاں اور اتنے بڑے معجزات، اور سچے جھوٹے نہیں، حقیقتاں نہیں، کوئی قصے نہیں، ایک ٹھوس دلائل اور ٹھوس جناب چیزاں موجود نے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس تو اگلی بات مصدقا لما بین یدی من التوراۃ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نے فرمایا میں تصدیق کرنے والا، تصدیق میرے تو پہلے جڑی تورات آئی ہے تورات سچی ہے کہ نہیں، ان دی باتاں ٹھیک نے کہ نہیں، میں ان دی تصدیق کرنے والا بن کے آیا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کرنا آیا انہاں چیزاں جڑیاں تہاڈے تے حرام کر دتیاں گئیاں، یا تسی آپ حرام کر لیاں، یا
یا اللہ نے بطور سزا تواڈے تے حرام کر دتی یا تواڈی علماء نے مل کے اجتہاد کر کے کہہ دیتا آ حلال ہے آ حرام ہے. فرمایا میں انہاں چیزاں نوں تواڈے واسطے حلال کرنا آیا. بعد لکھیا کہ اونٹ دا گوشت اپنے آپ تے حرام کر لیا یا چربی حرام کر لی جویں اج بھی آدے نا جانور دی ازا جڑے مکروہ ہے. تینوں تھا ڈگی مکروہ کہوا لیا. رب نے جانور حلال بنایا تو کہنا مکروہ ہے. چیزاں مکروہ نے دلیل کی ہے. بنی اسرائیل نے اپنے آپ ان چیزوں کو حرام کر لیا. فرمایا کہ بنی اسرائیل نے لوگوں میں تصدیق کرنا ہے تہاڈی کتاب دی یہ ٹھیک اپنی حالت ہے کہ نہیں. اگر جو انہاں وچ گڑبڑ کر لی تحریف کر لی چھپا لیا لکا لیا مانے غلط تفسیراں غلط کر لیا تے میں وہ چیزاں حلال کرنا ہے جڑیاں تواڈے تے حرام کر دتیاں گئیاں. فرما دیکھی نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الذی حرم علیکم وجئتکم فرمایا کہ لوگوں میں آیا تواڈے کول کس واسطے بے آیت من ربکم تواڈے رب والوں نشانی لے کے آیا. فاتقوا اللہ وجئتکم میں جناب اپنی مرضی نال نہیں آیا بھیجن والے بھیجیا میں آیا تواڈے کول نشانی لے کے تواڈے رب والوں. فاتقوا اللہ واطیعون رب کولوں ڈر جو تے میری تابعداری کرو. ڈرو رب کرو اطاعت میری فرما برداری میری کرو. تے نال فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ میرا بھی تے تہاڈا بھی رب اللہ ہے. عبادت صرف ہوندی ہوئے گی ہوندی عبادت دے اظہار واسطے ذلت نو اختیار کرنا عاجزی نو اختیار کرنا میں بھی برابر ہوں تے تسی بھی برابر ہو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم یہ جے سیدھا راستہ ایک رب دی عبادت کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں سیدھا راستہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ رستہ چھڑ کے رستہ ادھر ادھر تک اختیار کرے گا وہ بندہ سیدھے رستے تے ہو سکتا وہ بندہ سیدھے رستے تے نہیں ہوئے گا. اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے واضح فرما دیتا ھذا صراط مستقیم. یہ بھی وقت کی ضرورت سی تاکہ حکیمہ دا دور ٹوٹ جائے لوگوں دا دھیان ادھر ہو جائے لوگ منن لگ جان کہ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی نے سچے منن والے بن جانے دلائل معجزات دے کے. تے کوئی حکیم انج دا کام کر سکدا سی بے بس معجزے دے سامنے دوسرا بندہ جرت کیویں کر سکدا بے بس ہو گیا دھیان ادھر. اور اگر تیسری بات کراں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے دور اندر میرے آقا علیہ السلام دے دور اندر کیڑی بات زیادہ ہے. آقا علیہ السلام دے دور دے اندر شعر و ادب فصاحت و بلاغت عربی تے بڑا عبور رکھن والے لوگ اور شعر اور ادب فصاحت و بلاغت یعنی بہت ہی زیادہ گہرائی والی باتاں عربی زبان دے اندر کرن والے سمجھن والے لوگ موجود نے. تے ان دے توڑ واسطے اللہ ذو الجلال نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو کی عطا فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نو اللہ ذو الجلال نے ایک قرآن جیسی دولت عطا فرمائی کہ ٹھیک ہے دنیا دے بڑے بڑے فصیح و بلیغ موجود نے فصاحت و بلاغت والے موجود نے انہوں نے اپنی زبان دے بڑا عبور اور بڑا فخر ہے کہ جناب اسی بڑی مہارت رکھنے ہیں. فرمایا جاؤ چہرے ادو تو لگ کے آج تک اور قیامت یا کندھا تک موجود نے کوئی ان کا مقابلہ پھر کر سکیا نہیں. کٹھے ہوئے سردار نے قریش کٹھے ہو کے نا انہیں ایک پروگرام بنایا کہ
پروگرام بنا رہے ہیں اور دن بدن ویکھو تے صحیح دن بدن پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار ودے جا رہے ہیں، منن والے ودے جا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آندی جا رہی ہے۔ انیاں رکاوٹاں دے باوجود، ظلم زیادتیاں دے باوجود قسمت جو وے صحیح ہدایت یہ بہانے بڑے بندے نے جناب آندے نے دن بدن ودا جا رہے ہیں، کم ودا جا رہے ہیں تے کہن لگے کریے کہ جڑا بندہ ساڈے ساریاں جو بڑا فصیح و بلیغ ہوئے، زبان پہ بڑی مہارت رکھن والا، ابو رکھن والا، گہرائی رکھن والا، گہری سوچ والا، ان کا انتخاب کریے تے آقا علیہ السلام کو بھیجیے اور انہوں جا کے گلاں کہہ کے آئے۔ انہوں نے انتخاب کیتا عتبہ بن ربیعہ دا، سردار سرداراں کے سردار ہے، انہوں اپنی فصیح و بلاغت فصاحت و بلاغت بڑا عبور زبان تے بڑا عبور انہوں حاصل ہے بھیجیا تے میرے آقا علیہ السلام دے کل چلا جاؤں ہے۔ جدو پاک پیغمبر علیہ السلام دے کل گیا تے جا کے پہلے تے الزام عائد کر دیتا، الزام کی میرے آقا علیہ السلام دے کل گیا تے جا کے کہنے لگا جی عرب دے لوگ جیڑے نے انہاں دے اندر تہاڈی دعوت دی وجہ تو ایک انتشار پہ گیا، انتشار افتراق ہو گیا، لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جے باپ جڑا ہے وہ تہاڈے نال ہے تے دہر دوجے سارے گھر دے مخالف نے، بھرا تو جدا، بیوی خاوند تو جدا، جناب بچے جدا، خاندان جدا، برادریاں دے اندر افتراق اور انتشار پہ گیا تہاڈی دعوت تو۔ اینے چاہ کے بات کیتی تے کہندا جی اگر تے تہاڈا مقصد ہے، اگر تہاڈا مقصد ہے مال و دولت اکٹھا کرنا تے جنہ کہندے جے اسی مال و دولت اکٹھا کر دینے ہیں، یعنی مطلب یہ تسی دعوت چھڑ دے ہو تے جنہ چاہندے جے مال و دولت اسی اکٹھا کر دینے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے گل سنی تے دوسری بات کہنے لگا اگر تہاڈا مقصد ہے مینوں قیادت مل جائے، سیادت مل جائے، یعنی میں قائد بن جاؤں، میں جناب لیڈر بن جاؤں، سردار بن جاؤں، یہ اسی سارے تو انہوں اپنا لیڈر دے سردار بننوں تیار ہوں۔ تیسری بات کہنے لگے اگر گل لے کے اگر تسی چاہتے ہو اسے حسین و جمیل عورت نال شادی کرنا، پھر ایک نہیں اس طرح دیاں 10 عورتاں کٹھیاں کر دینے اور حسین و جمیل شادی کر لے آجے۔ اور جناب نال کہنے لگا اگر اے باتاں جو بات نہیں تو اٹھے دیا اسیب ہو گیا، یعنی جادو دا اثر ہے، تو اٹھے جادو دا اگر تو اٹھے دے جادو دا اثر ہے، یعنی تین نہیں کرنا اگر نہیں، مال بھی نہیں، سرداری بھی نہیں، شادی دا معاملہ بھی نہیں، اگر تواڈے تے اسیب ہو گیا، جادو ہو گیا ہے تے پھر اس طرح تسی ساڈے اس وجہ تو ساڈے معبوداں نوں بران دے جے تے پھر اس طرح اسی سارے اپنے خرچے تے تہاڈا علاج کروا دینے ہاں، خرچہ ساڈا، علاج تہاڈا، اسی تہاڈا علاج کروا دینے ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دی بات نوں سنیا، خاموشی نال توجہ نال آقا نے سنیا، جدوں میرے آقا علیہ السلام نے سنیا تے پھر میرے آقا علیہ السلام پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔
میرے آقا علیہ السلام نے قرآن پڑھیا قرآن، اور جنوں اپنی زبان تے بڑا عبور حاصل سی، عربی نو سمجھن والا، لغات نو سمجھن والا بندہ، اور اپنی زبان تے مہارت رکھن والا بندہ، عربی نو سمجھن والا یہ بندہ آیا کیڑے کام سی؟ جدو میرے آقا علیہ السلام نے جواب جو قرآن پڑھیا قرآن، اس قرآن نے نا مینوں بڑا متاثر کر دیتا۔ جدو متاثر ہویا تے واپس گیا، وہ سردار جنہ بھیجیا سی نا انہاں کول واپس گیا تے جا کے کہن لگا گل اے کہ جیڑی کلام او پیش کردے نے او کلام جیڑی او شعر و شاعری نہیں، او جادو تے کہانت نہیں، او شعر و شاعری نہیں، سمجھدار دنا بندہ آپ ہی بھیجنا لے۔ تے جدو سمجھدار دنا بندہ گیا سنیا تے اثر ہی ہویا تے آکے ایک کیا نا اینی گل آکھی تے جنہاں نو ہضم نہ پھر بات ہوندی ہوئے قرآن والی سچی بات، انہاں منن دی بجائے پھر دا الٹا اثر لینا ہوندا ہویا کی کہنے لگے گل لے لو جی دیکھو اندے تے بھی اس جادوگر دا وار چل گیا، اندے تے بھی وار چل گئے۔ اس طرح دی رکاوٹ میرے آقا علیہ السلام نے قرآن سنایا قرآن تے اے متاثر ہو گیا، اینو اثر ہو گیا تے انہاں کو شاید تسی بھی سن لیا کو اثر ہوئے گا کیویں بھلا پتہ تے ہے نہیں تے کی ہے ایک ایتا جو ہے کی پتہ، اور یہ سیکھنا مرن تو بعد او تے چلو نا سمجھدا سی نا زبان سمجھن والا بندہ تاد گیا تے اثر ہویا۔ پہلی بات ایسی سنو تیار ہی نہیں ایک بات، یہ دوسری سمجھن واسطے ساڈے کول ٹائم ہی نہیں، یہ قرآن سانو کہہ کی رہے وہ تے اثر آخر دیکھو نا اتنا بڑا بندہ اور پوری پلانت نوں بھیجیا جا رہا ہے جیڑا میرے آقا علیہ السلام تے غالب آن واسطے گیا سی تے مغلوب ہو گیا، آخر وجہ کی سی سمجھنا سی ایک کلام کسے بندے دا نہیں، اتنی گہرائی ان ٹائم اتنا نہیں ورنہ میں دل ترجمے بن جاؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جدو ایک قرآن سنایا قرآن، اور جنہوں اپنی زبان دے جناب بڑا فصاحت و بلاغت تے بڑا عبور سی وہ بھی آیا متاثر ہویا، مگر بسا اوقات بندہ کسی نیک کول بیٹھ جائے، صاحب علم کول بیٹھ جائے، اچھے بندے کول بیٹھ جائے تے اتلے بیٹھ دے دیکھ لو اج دیکھ لو حال کی بس اوقات کہنے نا سلام ہی لینا دینا سلام ہی لینا، اور ایک قرآن دیو قرآن میں اگر ایک ایک آیت سیکھنی شروع کر دیو ایک ایک آیت، اور میرا دے دعویٰ ہے لو ساری دنیا چھڑو سارا شہر چھڑو کلہ محلے جی دو چار بندے تیار ہو جو جڑے نا مسجدہ سے جا کے بات کہو کہ ایک پاسو رب دے قرآن دا ترجمہ شروع کر دیو تے جیڑی حدیث نو تسی آدھے جے قرآن تو بعد آ سہی او حدیث ایک سیر تو شروع کر دے کلہ ترجمہ کر دے انشاءاللہ۔ دیکھو پھر سن والے سن توجہ نال تے اس درد دے نال سن کہ اللہ تیرا کلام ہے تے تیرے محبوب دا فرمان ہے، ذہن دی صفائی سوچ نال سن، اے ہو ہی نہیں سکتا قرآن دھیان نال سنیے تے سمجھنا ہے، اے اترے نہ دلان دے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر جاؤ میں اجے نہ پوچھے نہ کسی نو بھیجے ہے، کوئی مولوی یہ چیز منن تیار نہیں ہوئے گا سوائے ساڈی نہ مسجد منن تیار نہیں ہوئے گا۔ پتہ ہے جے لوکاں نو قرآن سمجھ آ گیا تے پھر ساڈا دا چلنا تے رب نو جواب کی دینا، کدی ڈر آیا ہی نہیں خوف آیا ہی نہیں، رب نو جواب کی دینا ہے۔ اگر صحیح حدیث دا مسئلہ سامنے آ گیا کہ ساڈا تا نہیں چلنا ساڈا فریب نہیں چلنا، پر آؤ دوستو حق حق یہ قرآن سچا میرے پیغمبر دا فرمان سچا ہے، مگر انہیں سیکھن واسطے سمجھن واسطے ساڈے کول ٹائم نہیں دا۔ میں سمجھا انہیں ذرائع موجود نے، چلو ایک بندہ ان پڑھ عیسائی وہ پڑھنا جاندا ہی نہیں سی، نہ جانتا ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام پڑھے سر، پڑھنا جانتے سر،
اللہ نے دیکھو کس طرح جبریل علیہ السلام کے ذریعے سبب بنا دیتا وہ آکے سناندے نے میرے آقا سن کے یاد کر لیندے نے آج بھی تقریباً 24 گھنٹے رکھتا قرآن گویا کہ ایف ایم ریڈیو تے چلدا ہے ٹی وی تے چلدا ہے کم از کم بندہ روزانہ ٹائم کٹ کے 5 منٹ ایک قید 2 ایتا توجہ نال سنیا شروع کر دے ہو تے نال رب کو دعا شروع کر دے ہو دیکھو وہ دل جنہ تے تالے لگے نا تالے انشاءاللہ تالے ٹوٹ جان کے قرآن کی تاثیر ہی ایسی ہے یہ دا انداز ہی ایسا ہے اس واسطے کوشش ضرور کرو ورنہ حق حق کے سچ سچ اور جنہ نہیں منیا سامنے بہ کے بھی نہیں منیا سامنے اعلان کیتا تے نہیں منیا بعد قسمتاں دیئے بعد نصیبے اور مقدر دیئے اس واسطے پڑھاؤ دوستو یہ رب دا قرآن نے ان دی اثرات نے اور اللہ کو جلال دے قرآن نے تے اعلان فرمایا اس بات تے وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون اور نبی رسول او لے کے آئے جڑے تہاڈیاں طبیعتاں دے خلاف سی تے کیا جو اسی کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں جیڑی خرابی بندے جو موجود ہے تو قرآن ان کے خلاف کہندا ہے کہ اس بندے نو قرآن دی بات برداشت ہوئے گی یہی حال انہاں لوکاں دا کہ مثلا 10 کام پوچھے ایک بندے اندر موجود نے کتاب نے انہاں رد کیتا کہ سارے غلط نے اپنی چھڑ کے قرآن نو کون منے گا جے نہیں مننا تے عادت ہوئی ہے تے جے منے گا تے صحیح ایمان اس بات دی علامت ہے اینو ایمان کہندے نے فرمایا میرے نبی رسول تہاڈے کول او چیز لے کے آئے جڑی تہاڈے مزاج تے طبیعت دے خلاف سی تے تسی کی کیتا نبی دی منن دی بجائے تسی تکبر اختیار کیتا حتیٰ کہ اتھوں تک بعد نبیاں نو کہہ دیتا ہے ہی جھوٹے نے اور واسنا چلے مولویاں دا عمل ہی کوئی نہیں ہے تو مولوی اپنی گل سنانے وہ تو ایک پیغام دے رہے ہاں غلط پیغام دینے والے کو قصہ کہانی نہیں رب دا قرآن ہے رب دا قرآن اپنی بات نہیں کر رہے ہیں قرآن دی بات کر رہے ہیں راؤ دوستو انہاں لوگوں نے ہاتھ بھی کہنے ہیں نبی ہے ہی جھوٹے جنہاں لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کہہ دیتا ہے جھوٹے نے آمنہ دے لانو جادوگر کاہن نعوذ باللہ کنج کنج دیا گلنا کی دیا کیا لوگوں نے جھوٹا کہنا جھوٹے ہو گئے سن کیا لوگوں نے گندی زبان چلانا انہاں دیا شان عظمتاں گھٹ گئیاں نے نہیں ایسا نہیں اور ایتھوں تک کہ انہاں لوگوں نے کام کی کیتا بعد نبیاں نو منن دی بجائے انہاں نو قتل ہی کر چھڈیا اتنی مخالفت اتنا غیر اور اتنی دشمنی نبیاں نے کیا کی صرف یہی کہنے کہ رب دی عبادت کرو اللہ دا حکم منو ساڈے تے ایمان لے اور شریف فرما برداری کرو اور نبیاں نے کیا کی قرآن دی تشریح سائے دیجئے باقی انشاءاللہ اندہ صحیح اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اپنے حکمہ دے سامنے چکن والا بنا دے ورنہ خرابیاں بڑیاں موجود نے اللہ ہدایت نصیب فرمائے وما علینا بنا آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچھا کسے دا ستارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ہو ستے بھی کہو صلی اللہ ہو محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ
मूसा आदम भी डोले जिथे ईसा ते मूसा आदम भी डोले यूसुफ ते यूनुस लुगन दो में ओले हर एक पैगंबर एहो पे बोले हर एक पैगंबर इहो पे बोले बिना मुस